بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون کی تلاش میں دربدر پھرنے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ کر لو، باخدا وہ سکون پاؤ گے جو پہلے کبھی نہ پایا ہوگا۔ ہم اپنے گھروں کو ہمیشہ صاف رکھتے ہیں کہ کہیں اچانک کوئی مہمان نہ آ جائیں۔ ہمیں اپنے دل اور اعمال کو بھی تو صاف رکھنا چاہیے نا، کہ کہیں اچانک موت آ گئی تو۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی تو انسان کو جھکا دیتا ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ دل اگر زندہ ہو تو قرآن کی فقط ایک ہی آیت روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ بے عزتی کا صرف ایک ہی جواب ہے، فاصلہ۔ نہ رد عمل، نہ بحث، نہ کسی ڈرامے میں الجھاؤ، بس خاموشی سے اپنی موجودگی ختم کر دو۔ خوبصورت لوگوں کی یادیں بھی بالکل گلاب کی پتیوں کی طرح ہوتی ہیں، جو زندگی کی کتاب میں ایام کی تصویر کشی کرتے ہوئے صفحات کے درمیان دب کر اپنی نمی تو کھو بیٹھتی ہیں، مگر ان کی خوشبو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سچ کہوں تو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کا باعث ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اور ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتے ہیں اپنے تانوں سے، اپنی ضدوں سے، اپنے لہجوں سے، اپنے الفاظوں سے۔ ہاں، ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ ہجرت کے فیصلے کے دوران ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ حقیر چیز اس شخص کا دل ہے جس نے اخلاص کے ساتھ نبھایا ہو، مگر خالی ہاتھ راستے سے ہی لوٹا دیا گیا ہو۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ ہر رات میری آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے کن کاموں نے تھکا دیا۔ جب کوئی پرندہ آپ کے گھر کی چھت کو اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لیں کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے اور آپ کے گھر کی فضا میں سکون، سکھ، چین اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور وہی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ یہ جو خواہشوں کا پرند ہے، اسے موسموں سے غرض نہیں، یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں، اسے آب دے کہ سراب دے۔ پھر یوں ہوا کہ بات حدوں سے نکل گئی، کچھ خواب رنجشوں کی حراست میں مر گئے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں پھرتی اذیتوں کا غرور توڑے، کوئی تو ہو جو حدوں سے بڑھتا یہ درد بانٹے، مگر یہ کوئی کبھی ملا ہے، مگر یہ کوئی کہیں نہیں ہے، مگر یہ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی سے زہریلے منفی لوگوں کو نکال دیں۔ محبت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، طاقت دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب فرماتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا
جو بدل گیا ہو۔ جو تمہارے ماں باپ کا خیر خواہ نہیں، وہ تمہارا بھی کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ دعا، صبر، یقین۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتی ہے، اور جب کوئی برا لگے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ عورت تو اتنی نازک ہے صاحب کہ اسے جنگ میں بھی مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار ایک بار کرو۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں، زندگی کے ہر پہلو میں مہکتی رہتی ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی، مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ یہ خشک پتے بتاتے ہیں یہاں زوال سب کو ہے، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہے تو لڑنا بند کر دیں، شکوے شکایت نہ کریں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ سیدھے مزاج والے شخص کے ساتھ کیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے، چاہے آپ ماہر ترین شطرنج کے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ خوبصورت ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے ایسے ہی خیر پسند کرتے ہیں جیسے اپنے لیے۔ ایک ریڑھی لگانے والا حج پر جا رہا تھا، کسی نے پوچھا، تم ریڑھی لگاتے ہو پھر حج پر کیسے؟ اس نے کیا خوب جواب دیا، ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، چاہے ہمیں فوراً نظر نہ آئے، کبھی اللہ کی مدد ظاہر ہوتی ہے اور کبھی خاموشی سے۔ اللہ کی خاموش مدد کی چند نشانیاں یہ ہو سکتی ہیں: دل کا اطمینان اور سکون، جب حالات بہت خراب ہوں، مشکلیں سر پر ہوں، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور یقین ہو
کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو دلوں کو تسلی دیتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ غیر متوقع راستے سے مدد آنا: جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور اچانک کسی غیر متوقع ذریعے سے مدد آ جائے، جیسے کوئی شخص، موقع یا وسیلہ، تو یہ اللہ کی خاموش مدد کی علامت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ گناہ سے بچا لینا: کبھی آپ کسی گناہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں مگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا دل اچانک بیزار ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے کہ اس نے آپ کو بچا لیا خاموشی سے۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ دعا کی قبولیت کے آثار: کبھی آپ ایک دعا مانگتے ہیں اور دنوں، ہفتوں یا مہینوں بعد ایسی ترتیب بن جاتی ہے کہ دعا پوری ہو جاتی ہے بغیر شور کے۔ یہ اللہ کی خاموش مدد ہے، وہ سنتا ہے، بس وقت چنتا ہے۔ بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں۔ رات کو سوتے وقت موبائل چارج پر لگاتے ہیں لیکن اپنی روح کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑتے۔ نماز موقر، تلاوت ناپید، گناہ عام، پھر بھی امید ہے کہ جنت آسان ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اپنی قسمت کا شکوہ مت کرو جب تم نے اللہ سے تعلق ہی کمزور رکھا ہو۔ ماں باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتیں؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ کسی کی خوشی کے لیے ہار جانا سب سے بڑی جیت ہے۔ یاد رکھیں، روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، کسی کے یہ کہنے سے پہلے اپنا معاملہ سلجھا لیجئے گا، کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ، خود ہی جج اور خود ہی وکیل ہے۔ اے اللہ، مجھے ہر اس انسان سے محفوظ رکھ جو ظاہری طور پر تو میرا ہے لیکن دل میں میرے لیے بری چاہت اور نفرت رکھتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔